the natural beauty of Sindh, but also a reminder of its economic significance to Pakistan. Sindh's heritage is a tapestry woven with threads of history, culture, and architectural marvels, from the ancient ruins of Mohenjo-daro. Foremost, a special word of gratitude to our Master of Ceremony, Anamta, for seamlessly arranging today's event. Today we celebrate World Tourism Day. Let us not only appreciate the wonders that our world offers, but also dive deep into the rich tapestry of heritage and culture that Sindh, Pakistan brings to the global image. Sindh, often referred to as the land of Sufis, holds an extraordinary place in the world cultural landscape. It is a land where ancient civilizations like Mohenjo-daro once flourished, telling tales of times when the world was just finding its footing. Its historical architecture, from the majestic Rani Kot Fort to the elegantly detailed Shah Jahan Mosque, stands as a testament to its vibrant past. But Sindh is not just about historical landmarks. It pertains to the melodic folk music of Sindh, the dance that tells every stories of love and bravery, the stunning Ajrak prints, and the culinary delights that leaves an unforgettable flavor imprints. As we promote world tourism, let us ensure that destinations like Sindh, rich in culture and heritage, are not just visited, but deeply experienced. Because it's in understanding and embracing such diverse cultures that we truly become citizens of the world. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guests, all the dignitaries present here, and each guest who has taken out time to be the part of this celebration. We are actively promoting green investment in renewable energy to power our tourism infrastructure sustainably. This will reduce our carbon footprints and create jobs in clean energy. By the way, I may inform you happily that Sindh is one province which has earned highest carbon credits. Proper waste management is crucial for preserving our environment. We will implement waste reduction and recycling programs in popular tourist areas, ensuring that our landscape remains pristine. We are committed to enhancing our public transportation system, including electric and hybrid buses, to reduce emission from tourist vehicles and promote eco-friendly travel options. We have already imported a good number of such buses, and more fleets are soon to arrive in Karachi. Our cultural heritage is a significant draw for tourists. We will invest in the restoration and preservation of historical sites and landmarks using eco-friendly material and methods. Local communities play a vital role in sustainable tourism. We'll work closely with them to ensure that they benefit from tourism while actively participating in its eco-friendly practices. We will launch campaigns to educate both tourists and locals about the importance of responsible tourism. Awareness is the first step towards positive change. It's essential to remember that green investment in tourism are not just a responsibility, but also an opportunity. They can drive economic growth, create jobs, and most importantly, safeguard our environment
for future generations. Sindh is committed to being at the forefront of this transformation. I appreciate initiatives already taken by the Minister of Tourism, Environment and Climate Change for development and promoting tourism in the province, and assure my support for the further improvement for the development of tourism infrastructure. Well done, Minister. Well done. On this World Tourism Day, I urge all stakeholders, including private sector, civil society, and our citizens, to join hands in our journey towards sustainable tourism. Together, we can make Sindh a beacon of economic-friendly tourism, setting an example for the world, inshallah. Let us harness the power of tourism to not only showcase the beauty of our land, but also to protect it. In doing so, we can ensure a brighter, greener, and more prosperous future for all. Honorable Chief Minister, who was just with us, and to our governor, and to my good friend, the Sindh Minister of Tourism, and our other distinguished guests, I just want to say thank you for inviting me this evening. It's a pleasure to attend tonight's celebration of World Tourism Day and this stunning location of the Mahatta Palace. You know, I've been here a few times already, and the beauty of the place and its incredible history, it never ceases to amaze me. World Tourism Day is celebrated every September the 27th around the world. It's a very unique opportunity to raise awareness on tourism's actual and potential contribution to sustainable development. In this World Tourism Day 2023, the United Nations is promoting the theme Tourism and Green Investment, which highlights the need for more and better targeted investments for sustainable development goals. The theme for tonight's celebration, Tourism and Green Investment, also aligns with one of the United States' key objectives of advancing the U.S.-Pakistan Green Alliance framework. Under this framework, we are working with Pakistan to address shared climate and environmental challenges, and the United States is committed to support Pakistan as it strengthens climate resilience, pursues energy transformation, and fosters inclusive economic growth. For example, the United States is supporting the government of Pakistan's efforts to have renewable resources provide 60% of electricity generation by the year 2030. The United States Agency for International Development and the United States Department of Energy are also helping Pakistan in rapid adoption of electric vehicles through policy, regulatory, technical, and market development support to achieve electric vehicle policy goals of having 30% of e-vehicle sales here in Pakistan by the year 2030. The United States, through our U.S. Department of Agriculture, has helped boost Pakistan's agricultural productivity through the adoption of climate-smart agricultural practices. And while on one hand, all of these are very tangible examples of how the United States is specifically partnering with Pakistan to make a positive green investment in energy and in transportation and in the agricultural sectors, these advancements could also extend and support Pakistan's tourism industry as well. और 76 साल का मेरा पाकिस्तान हो गया। हमें अपने सूबे को और अपने वतन को ठीक करना है। आए हम सब एक दूसरे का साथ दें। आए आज दिलों से नफरतें ख़त्म करके एक दूसरे का हाथ थामने और चलते हैं इन्हीं सभी जगहों पर जो हमें दिखाई गई हैं आज, क्योंकि हम इन जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम तो हर बार जब वेकेशन से बाहर आते हैं बाहर से तो अगले साल की बुकिंग करवा कर आते हैं एक बार और जाने के लिए, और शायद एक साल में 2-2 बार जाने के लिए।
لیکن ایسے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. ہم سبھی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, چاہے وہ کوئی سیکورٹی پہ مامور ہے, چاہے کوئی کیمرہ مین ہے, چاہے کوئی ویٹر ہے, چاہے کوئی صاحب ثروت, صاحب حیثیت سامنے بیٹھا ہے, ہمیں اس پاکستان, اس صوبے کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ورنہ شاید جو مجھ سے پہلے بہت ساری باتیں کر کے گئے اور میں بھی کر کے چلا جاؤں گا, لیکن یقین مانیے روزانہ گھنٹے کے حساب سے میرا وطن نیچے کی طرف جا رہا ہے, ڈکلائن کر رہا ہے, اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا. کاش احساس ہو جائے اور ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر. یہ جو آسمان پہ تارے ہیں, یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں. منزل سے ہم قریب نہیں آ رہے, تارا ٹوٹ کے آ رہا ہے. تو کھولیے آنکھیں اس سے پہلے کہ منزل ہاتھ سے چلی جائے. کئی عرصوں سے, کئی سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم. جو گول دائرہ ہوتا ہے نا, 76 سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم, اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم. بڑھے نہیں ہیں ہم. بڑھنے کا ارادہ کر لے, عزم کر لے, کوئی دن دور نہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف ممالک کی فگرز مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں کہ جن ملکوں کا جی ڈی پی میں سیاحت کا حصہ ہے وہ 9.4 ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا سیاحت میں حصہ تو نہیں ہے جی ڈی پی کی, مجھے لگتا ہے اس سے 10 ٹائم حصہ جی ڈی پی میں ہماری سیاست کا ہے. کاش ہم سیاست کو چھوڑ کر سیاحت پر آ جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا پلانی بھائی؟ اور یہ ہم نے کرنا ہے, یہ کوئی اور نہیں کرے گا. یہ مان لیں کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور مسیحا آئے گا اور وہ آپ کو کہے گا آؤ میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں نیا پاکستان, جو آ کر چلا گیا وہ بھی نہیں بنا پایا. تو یہ مان لیں کہ ہم نے ہی بنانا ہے. اور ہم کر سکتے ہیں. سیاحت کو بڑھانے کے لیے ہمیں یا کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا ہے, یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں. اور جب سب چاہیں گے تو کسی شاعر نے پھر خوب کہا, فرحان عیسیٰ بھائی, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے فرحان چشتی صاحب رستہ وہیں سے نکلے گا. اب یہ چشتی صاحب نہ چاہیں تو اور بات ہے, اور یہ کہہ دیں کہ نہیں رستہ تو صرف نعمان لکھانی نکالیں گے, میں نہیں نکالوں گا. تو نکالیں گے تو ہم ہی, کیونکہ شاعر نے خوب کہا کہ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. اسی میں سے ہے کوئی, اسی سرزمین سے نکلے گا, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. اور یہ آئی ایم ایف کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. جاوید اکبر بھائی, نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. مان لیں بات, دل سے کہہ رہا ہوں. ایک بار اپنی ذات سے نکل کر اس وطن کا سوچیں, اس صوبے کا سوچیں, اور کہیں کہ کچھ کرنا ہے.
वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। इश्तियाक बेग भाई, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी सिंध की धरती से निकलेगा। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ना चाहें तो बातें कर सकते हैं, जो हम पिछले 76 सालों से कर रहे हैं।